شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام اہل بیت پر۔ حضرت علی اور بادشاہ کا واقعہ۔ حضرت علی ایک مرتبہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے اور ہزاروں کا مجموعہ تھا۔ اچانک ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے بچے کئی دن کے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں، قرض واپس دینے کے حالات نہیں۔ جناب امین نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ پورا ہونے دے، اللہ آپ کی تمام مشکلیں حل فرمائیں گے۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ایک شخص اور بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص اتنے آدمی بیٹھے ہیں، تم اپنا سوال جاری رکھو، کوئی تو تمہارا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھ کو دیں گے؟ یہ تو خود ہی کئی دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغوں میں مزدوری کرتے ہیں، بس وہ تجھے کیا دیں گے؟ تو وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا اور پھر سوال کیا تو جناب امین نے پھر پہلا ہی جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا تو وہ شخص پھر بیٹھ گیا، مگر اس دوسرے آدمی نے اس کو پھر اکسایا اور کہا کہ ان پر کیوں یقین کرتے ہو؟ ان کے پاس تو حقیقت میں کچھ نہیں ہے، 500 دینار کہاں سے دو گے؟ وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا تو حضرت علی نے فرمایا، بیٹھ جائیں اور خطبہ ختم ہونے دیں، میں ضامن ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری خواہشوں کو ضرور پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ وہ شخص یقین کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ خطبہ تمام ہوا تو حضرت علی خود اس شخص کے پاس تشریف لائے اور ایک طرف جنگل کی جانب لے کے چل دیے۔ وہاں جا کر ان کو بولا کہ آنکھیں بند کر لیں، تو اس شخص نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب آنکھیں کھولنے کا بولا تو وہ مصر کے بازار میں تھے جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تیرا غلام ہوں اور آپ میرے آقا ہیں، آپ مجھے 500 درہم کے بدلے میں فروخت کر دیں اور خبردار زیادہ مت مانگیے گا۔ وہ شخص حیران بھی ہوا اور منع بھی کیا، مگر حضرت علی کے اصرار پر اس نے ویسا ہی کیا۔ وہاں ایک بادشاہ کے وزیر کا گزر ہوا، اس نے تو پہلے دیکھنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کا نقاب ہٹا کر ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس وزیر نے ان کو دیکھا اور پھر خرید لیا۔ حضرت علی کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم کیا کام کر سکتے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو کام بولیں گے میں وہ بجا لاؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک اژدھا اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نگل جاتا ہے، ابھی اس کے آنے کا موسم ہے، بس تم پہلے اس کو ہلاک کر دو۔ تو دوسرے دن آپ اس جگہ پر موجود تھے اور آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا اژدھا ہے اور بہت سے لوگ اس اژدھے کو دیکھ کر کمزور پڑ گئے، مگر آپ نے لوگوں کو ہمت دی اور آگے بڑھنے کو کہا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس اژدھے کا جبڑا پکڑ لیا، اور جبڑا پکڑنے کے بعد اس کو چیر کر الگ کر دیا۔ لوگ خوش ہو گئے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ تم نے واقعی بہت اچھا کام کیا ہے، اب دوسرا کام یہ ہے کہ جب دریا چڑھ آتا ہے تو آبادی کا بہت سا نقصان کر جاتا ہے، تو آپ حکام اعلیٰ کے ساتھ دریا پر گئے۔ آپ نے دریا کے پاس ایک لکیر لگا دی اور فرمایا، تجھے میری قسم جو تو اس لکیر سے آگے بڑھے۔ اب دریا جوش مارتا رہتا مگر اس لکیر سے آگے کبھی نہ آتا۔ جب بادشاہ کو اس کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا، اور بادشاہ بولا کہ آپ نے 2 بڑے کام کیے ہیں، اور اگر آپ ایک کام اور کر دیں گے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ حکم کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ کوفہ میں ایک حضرت علی کے نام سے مشہور شخص ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کام تو بہت آسان ہے، آپ ابھی ہی تلوار منگائیں، سر آپ کو حاضر کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے تلوار منگائی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں آپ کو 1 2 3 کہوں تو آپ تلوار مار دینا، سر آپ کے پاس حاضر ہوگا۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ میرے اور غلام کے علاوہ تو ابھی یہاں کوئی موجود نہیں، تو تلوار کس پر چلاؤں؟
تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں ہی حضرت علی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت علی آپ ہیں تو میں آپ کے خدا پہ ایمان لاتا ہوں، مجھے ہمیشہ مغالطے میں رکھا گیا تھا، میں ایسے اعلیٰ شخص کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، یا علی مجھے اپنے رسول اور خدا کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضرت علی نے ان کو کلمہ پڑھایا اور دعا دی اور کوفہ کی راہ لے لی۔